دوستو، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جس انسان کی توجہ آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی انسان آپ کو نظر انداز کرنے لگے؟ فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اس کی طرف سے کوئی میسج نہیں آتا، آپ بار بار موبائل چیک کرتے ہیں، پچھلی گفتگو یاد کرتے ہیں اور دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، آخر میں نے کیا غلط کیا؟ آپ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بات بری لگ گئی ہوگی، شاید آپ نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہو، یا شاید آپ اتنے اہم ہی نہیں تھے جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اور پھر ایک عجیب سا مرحلہ شروع ہوتا ہے، آپ فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید پیغام بھیجتے ہیں، مزید میسج کرتے ہیں، گفتگو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کرتے ہیں، صرف اس امید پہ کہ شاید وہ کوئی رد عمل دے دے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا آپ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انسان آپ سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ یہ احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اس کی دنیا میں موجود ہی نہیں، دل میں بے بسی پیدا ہوتی ہے، الجھن، مایوسی، اور آہستہ آہستہ انسان اپنی ہی قدر پر شک کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، یہ درد آپ کے وہم میں نہیں ہوتا۔ نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان ہمیں نظر انداز کرتا ہے تو ہمارے دماغ کے وہی حصے متحرک ہوتے ہیں جو جسمانی درد کے وقت ہوتے ہیں، یعنی نظر انداز ہونا واقعہ انسان کو اندر سے تکلیف دیتا ہے۔ آپ میسج بھیجتے ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے، آپ بات شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چند جملوں میں وہ گفتگو ختم کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ رشتے میں طاقت کا توازن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتا ہے، آپ پیچھے بھاگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، وہ اتنا دور ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کبھی خاموش ہونا، کبھی کبھی دور ہونا، یہ ایک جذباتی ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے کوئی انسان آپ کو سزا دے رہا ہو، یا آپ کے جذبات پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یا آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری رہے تو یہ نہ صرف رشتے کو کمزور کرتا ہے بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور شناخت کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ایسی صورتحال میں رشتوں میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر عزت حاصل کرنے کا طریقہ زیادہ بولنا نہ ہو بلکہ خاموش رہنا ہو، اگر خاموشی کے کچھ ایسے نفسیاتی اصول ہوں جو رشتے کی پوری طاقت کا توازن بدل دے، ایسے اصول جنہیں سمجھنے کے بعد آپ کو کبھی کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں آپ کو کوئی کھیل نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو مینیپولیشن نہیں سکھاؤں گا، میں صرف انسانی نفسیات کو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں اسی انسانی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خاموشی کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے آپ اپنی عزت اور اپنی طاقت واپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس انسان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے، وہ آپ کو اہمیت دے، آپ کی بات کو سمجھے، اور یہ سب کچھ مثبت طریقے سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا اصول، مکمل خاموشی کا فن۔ جب کوئی انسان آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو عام طور پر آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ فوراً رد عمل دیتے ہیں، وہ میسج بھیجتے ہیں، وضاحت مانگتے ہیں، یا پھر بار بار بات شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہے تو شاید رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب کوئی انسان آپ کو نظر انداز کرے تو سب سے طاقتور رد عمل اکثر یہی ہوتا ہے، مزید خاموشی۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ کمزوری کی خاموشی نہیں ہوتی، یہ وہ خاموشی ہوتی ہے جو شعوری طور پر اختیار کی جاتی ہے، یعنی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ اپنی توجہ اور اپنی جذباتی توانائی واپس لے رہے ہیں۔ نفسیاتی طور پر جب کوئی انسان آپ کو خاموشی دیتا ہے، آپ سے بول چال بند کر دیتا ہے، تو وہ دراصل ایک رد عمل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بے چین ہوں، آپ اسے میسج بھیجیں، آپ اسے وضاحت کریں، آپ اس سے ناراض ہوں، یا شاید اس کی منت کریں، اس کو منائیں، کیونکہ آپ کا ہر رد عمل اس کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک ایسا اشارہ جو اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کے جذبات پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی طاقت اس کے پاس ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ رد عمل دینا بند کر دیتے ہیں، پورا کھیل بدل جاتا ہے۔ نہ کوئی میسج، نہ کوئی کال، نہ کوئی جذباتی اظہار، صرف خاموشی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ توانائی جو پہلے آپ کی طرف سے جا رہی تھی اچانک ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پہلے آپ کی توجہ موجود تھی وہاں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خلا اکثر کسی بھی بحث یا غصے سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے کہ سامنے والا رد عمل دے گا، لیکن جب رد عمل اچانک ختم ہو جائے تو ذہن سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ صورتحال کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ جس انسان نے خاموشی شروع کی تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ طاقت اس کے پاس ہے، لیکن جب آپ بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو طاقت دوبارہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اب آپ اس خاموشی کا شکار نہیں رہتے بلکہ آپ خود اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بار بار فون چیک نہیں کرتے، آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے میرا پیغام پڑھا ہے یا نہیں، اس نے میرا میسج دیکھا ہے یا نہیں، آپ کسی اتفاقی ملاقات کی منصوبہ بندی نہیں کرتے، اور سب سے اہم بات، آپ اپنی زندگی کو کسی ایک جواب کے انتظار میں روک نہیں دیتے۔ شروع میں اسے شاید فرق محسوس نہ ہو، ممکن ہے وہ مطمئن ہو یا اسے لگے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ احساس
احساس ایسا ایسا بدلنے لگتا ہے۔ پہلے حیرت ہوتی ہے، پھر الجھن اور آخرکار بے چینی، کیونکہ اب اسے پہلی بار اپنی خاموشی کی گونج سنائی دیتی ہے، اور اسی لمحے وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ آپ واقعہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے تھے۔ آپ کی خاموشی ایک واضح پیغام بن جاتی ہے، میرا سکون تمہاری توجہ سے زیادہ اہم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ عزت اسی وقت ملتی ہے جب وہ خود اپنی قدر کو خاموشی سے ثابت کرتا ہے۔ دوسرا اصول، اپنی زندگی میں دوبارہ سرمایہ کاری کریں۔ جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا انسان کیا کر رہا ہے، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو آپ کو خاموشی اختیار کرنے کے بعد حاصل ہوا ہے، کیونکہ خاموشی صرف تب طاقتور بنتی ہے جب آپ اس کے دوران اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اتنا مصروف، اتنا دلچسپ اور اتنا بامقصد بنا دیں کہ کسی ایک انسان کی کمی آپ کی زندگی کا مرکز نہ رہے۔ لیکن اکثر اس کے برعکس ہوتا ہے، جب کوئی ہمیں نظر انداز کرتا ہے تو انسان جذباتی طور پر رک جاتا ہے، وہ دوستوں سے ملنا کم کر دیتا ہے، وہ اپنے شوق اور مشغلے چھوڑ دیتا ہے، اور ایسا اس کی پوری دنیا صرف ایک چیز تک محدود ہو جاتی ہے، وہ ہے فون کی سکرین۔ وہ بار بار موبائل دیکھتا ہے، شاید اس کا کوئی میسج آ جائے، شاید کوئی رد عمل مل جائے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کو اس سوچ کو توڑنا ہوتا ہے، آپ کو اپنی توجہ واپس اپنی زندگی کی طرف لانی ہوتی ہے۔ ان دوستوں سے دوبارہ رابطہ کریں جن سے ملنے کا آپ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے، اپنے وہ مشغلے دوبارہ شروع کریں جو کبھی آپ کو خوشی دیتے تھے لیکن وقت کے ساتھ کہیں پیچھے رہ گئے۔ اپنی صحت پر توجہ دیں، ورزش کریں، کتابیں پڑھیں، اپنی توانائی کو مثبت سمت میں استعمال کریں، اپنے کام یا تعلیم میں کوئی نیا ہدف مقرر کریں۔ یہ تبدیلی بظاہر چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جب آپ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں تو نئے اہداف حاصل کرتے ہیں اور مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ایسا ایک اہم حقیقت واضح ہونے لگتی ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی قدر کسی ایک انسان کی توجہ پر منحصر نہیں ہے۔ آپ دوبارہ خود کو اہم سمجھنے لگتے ہیں، اور جب انسان خود کو اہم سمجھنے لگے تو اس کے انداز میں ایک قدرتی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اعتماد شور نہیں مچاتا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے، اور یہی اعتماد دوسروں کے لیے ہمیشہ پرکشش ہوتا ہے۔ دوسرا اثر باہر کی دنیا پر ہوتا ہے۔ چاہے آپ اس انسان سے کچھ نہ کہیں لیکن آپ کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، آپ کسی کا انتظار نہیں کر رہے، آپ رک نہیں گئے، اور یہ منظر دوسرے انسان کے اندر ایک عجیب کشمکش پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس کے بغیر اداس ہوں گے، وہ سوچ رہا تھا کہ آپ شاید اس کے میسج کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن جب حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی قدر اس کی نظر میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ ہمیشہ اسی انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کی اپنی زندگی میں وزن اور مقصد ہو، جو اپنی زندگی کسی اصول کے تحت جیتا ہو۔ تیسرا اصول ہے شعوری خاموش وقفہ۔ ہر نظر انداز کرنا ہمیشہ لمبی خاموشی کی شکل میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ بہت چھوٹے لمحوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلا اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہو اور سامنے والا اچانک آپ کی بات کاٹ دے، یا پھر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بار بار موبائل دیکھنے لگے۔ بظاہر یہ معمولی باتیں لگتی ہیں لیکن در حقیقت یہ لمحے گفتگو کے اندر طاقت کے توازن کو زہر کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسی صورتحال میں فوراً رد عمل دیتے ہیں، وہ اپنی بات مکمل کرنے کے لیے جلدی کرنے لگتے ہیں، وہ اونچی آواز میں بولنے لگتے ہیں یا مسلسل وضاحت دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک مختلف رویہ پورا ماحول بدل سکتا ہے۔ یہاں کام آتا ہے شعوری خاموش وقفہ۔ جب کوئی آپ کی بات کاٹ دے تو فوراً دوبارہ بولنے کی کوشش نہ کریں، بس رک جائیں، چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں، پرسکون انداز میں اس انسان کی طرف دیکھیں۔ یہ خاموشی صرف چند سیکنڈ کی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکوت پیدا ہو جاتا ہے، لوگ فوراً محسوس کرتے ہیں کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ یہ چند سیکنڈ سامنے والے انسان کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ اس نے گفتگو کا بہاؤ توڑ دیا تھا، اور اکثر ایسے لمحوں میں وہ خود ہی رک جاتا ہے۔ پھر جب آپ دوبارہ بات شروع کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں ایک نیا وزن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جلد بازی نہیں کی، آپ نے خود پر قابو رکھا۔ یہی سکون آپ کی بات کو زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ اس اصول کو سوال پوچھنے کے وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی سے سوال کریں تو فوراً اگلا جملہ نہ بولیں۔ زیادہ تر لوگ خاموشی سے گھبرا جاتے ہیں اور فوراً کچھ نہ کچھ بولنے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ خاموش رہیں اور سامنے والے کو سوچنے کا وقت دیں تو اس کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ خاموشی ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کرتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کا سوال اہم ہے اور اس کا جواب بھی اہم ہونا چاہیے، اس لیے سامنے والا زیادہ سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ حقیقت یہ کہ جو انسان خود پر قابو رکھتا ہے وہ ہر خاموشی کو بھرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ کب بولنا ضروری ہے اور کب خاموشی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہی صلاحیت انسان کی شخصیت کو باوقار بناتی ہے۔ لوگ ہمیشہ اس انسان سے متاثر ہوتے ہیں جو گفتگو میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سکون اور اعتماد کے ساتھ اپنے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی چند سیکنڈ کی خاموشی لمبی تقریر سے بھی زیادہ
اثر رکھتی ہے۔ چوتھا اصول، کم اور نپاتلا جواب۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی انسان دوبارہ رابطہ کرتا ہے جس نے کبھی آپ کو نظر انداز کیا تھا۔ کبھی ایک سادہ سا میسج آتا ہے، کبھی کوئی معمولی سا سوال، اور کبھی صرف ایک مختصر سا سلام۔ یہ لمحہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن در حقیقت یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی میسج آتا ہے وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ ان کے اندر وہی پرانی بے چینی دوبارہ جاگ اٹھتی ہے۔ وہ لمبے لمبے میسج لکھنے لگتے ہیں، وضاحت دینے لگتے ہیں، شکایتیں بیان کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہی پرانا رویہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہی چیزنگ، وہی جلدی اور وہی ایموشنل اٹیچمنٹ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ واقعی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس مرحلے پر آپ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ جب آپ کو میسج آئے تو فوراً جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو چند لمحوں کا وقت دیں۔ یہ وقت چند منٹ بھی ہو سکتا ہے یا حالات کے مطابق کچھ زیادہ بھی۔ اس کا مقصد کھیل کھیلنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک سادہ سا پیغام دینا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی صرف اس کی گفتگو کے گرد نہیں گھومتی۔ پھر جب آپ جواب دیں تو اسے مختصر اور پرسکون رکھیں، نہ کوئی شکایت کریں، نہ کوئی لمبی وضاحت، نہ ماضی کی بحث، صرف سادہ اور باوقار گفتگو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رشتے کی طاقت کا توازن بدل چکا ہوتا ہے۔ پہلے شاید آپ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ اس کو چیز کر رہے تھے، آپ چاہتے تھے کہ وہ آپ کو سمجھے، آپ کی اہمیت کو مانے، آپ کو ویلیو دے، آپ کی بات کو اہمیت دے۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ دوبارہ آپ کی زندگی کا حصہ بننے کے قابل ہے، اور یہی اس مرحلے کی اصل اہمیت ہے۔ یہاں آپ کو الفاظ سے زیادہ اس کے عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ کیا وہ واقعہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے؟ کیا وہ احترام کے ساتھ دوبارہ رشتہ بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ممکن ہے کہ رشتہ ایک بہتر شکل اختیار کر لے، لیکن اگر وہ سب کچھ نظر انداز کر دے اور ایسے ہی آگے بڑھنا چاہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، تو آپ کا رویہ ہی سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ آپ کی پرسکون گفتگو اور آپ کا جذباتی فاصلہ خاموشی سے ایک پیغام دے دیتا ہے، ایک ایسا پیغام جو الفاظ کے بغیر سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں واپس آنے کی قیمت صرف توجہ نہیں بلکہ احترام ہے۔ دوستو، آخر میں ایک بات یاد رکھیں، یہ سب کسی کو متاثر کرنے کا کھیل نہیں ہے، یہ دراصل اپنے آپ تک واپس آنے کا سفر ہے۔ جب کوئی انسان آپ کو خاموشی دیتا ہے، آپ سے بول چال بند کر دیتا ہے، تو وہ دراصل آپ کو ایک موقع دیتا ہے اپنی اندرونی آواز سننے کا، اپنی طاقت محسوس کرنے کا۔ جب آپ رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنی توانائی واپس حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی قدر خود ثابت کرتے ہیں، اور جب آپ سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں تو اپنی عزت برقرار رکھتے ہیں۔ اصل حقیقت بہت سادہ ہے، آپ کی قدر اس بات پر نہیں کہ کوئی اور اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اصل عزت اس وقت ملتی ہے جب انسان خود اپنی عزت کرنا شروع کر دے۔ جب آپ کسی دوسرے انسان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ آپ واقعہ دور جا سکتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ ان پر منحصر نہیں ہیں۔ آپ کی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، آپ کا چپ رہنا کسی کو واپس لانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ کا سب سے طاقتور اعلان ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ خاموشی سے لیکن پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وہ سکون ہے جو اندر سے آتا ہے اور جو آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ دوستو، اگر آپ انسانی نفسیات، رشتوں کے راز اور خود اعتمادی کے ایسے اصول سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے رشتوں میں سکون لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے آج یہ بات سننے کی ضرورت ہو۔ یاد رکھیں، آپ کا سکون آپ کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کریں۔ میرا چینل آپ کے ساتھ ہے اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی قدر کو پہلے رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔